السلام علیکم۔ آج ہم فارن پالیسی آف پاکستان میں لیکچر نمبر 9 پر ہیں اور آج ہم پڑھیں گے انویٹیشن فرام USSR فور پاکستان، اور آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا تھا اور USSR نے آخر پاکستان کو بلایا ہی کیوں تھا، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں۔ تو ہمارا مقصد ہے آپ تک کوالٹی ایجوکیشن فراہم کرنا، پہنچانا، وہ بھی فری آف کاسٹ، اور وہ مشکلات جو مجھے اسٹڈی کرتے وقت پیش آئی تھیں وہ آپ کو پیش نہ آئیں، یہ میرا بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے میں آپ کو میپس دکھاتا ہوں، پکچرز دکھاتا ہوں ڈیٹا کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ دنیا کا نقشہ ہے جس کے اوپر پاکستان اور انڈیا موجود ہیں، اور جو مڈل ایسٹ ہے وہ بھی ایشیا کا ہی حصہ ہے۔ تو پاکستان اور انڈیا دونوں جب دنیا کے نقشے پر ابھرے تھے، ان دونوں کی پیدائش ہوئی تھی، وجود حاصل کیا تھا، تو تب سے لے کر آج تک ان دونوں ممالک کے درمیان بہت سارے مسئلے مسائل رہے ہیں۔ اور کولڈ وار کے دنوں میں جب ان دونوں کے درمیان معاملات ہوتے تھے تو ایک کو امریکہ سپورٹ کرتا تھا اور دوسرے کو USSR کرتا تھا۔ تو دوستوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کو کھڑا کیا، جدوجہد کی، اور پاکستان دنیا کے نقشے پر اپنا وجود حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ لیکن جس طرح سے ہندوستان کو تقسیم کیا گیا، اس کے پاکستان پر گہرے اثرات پڑے، اور پاکستان جب وجود میں آیا تو اس وقت وہ غریب اور کمزور ملک تھا۔ مگر یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان پر 1 روپے کا بھی قرضہ نہیں تھا۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو اس کو فوجی اور مالی مدد چاہیے تھی، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 2 عالمی طاقتیں تھیں اور پاکستان کو ان دونوں سے معاملات طے کرنا تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک سوویت یونین تھی اور دوسرا امریکہ تھا، یعنی کہ USSR سوویت یونین اور USA یعنی امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور ان دونوں نے دنیا کے اندر اپنی مونوپلی قائم کی ہوئی تھی، اور 2 مین بلاکس تھے، یا تو آپ کمیونسٹ بلاک میں ہیں USSR کے ساتھ ہیں، یا پھر آپ کیپٹلسٹ بلاک میں ہیں، کیپٹلسٹ امریکہ کے ساتھ ہیں، ویسٹ کے ساتھ ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان معاملات طے کرنے ہوتے تھے، اور پاکستان کو اس وقت مضبوط سہاروں کی ضرورت تھی، کیپٹل کی ضرورت تھی، یعنی کہ سرمایہ کی ضرورت تھی، فوجی امداد کی ضرورت تھی، کیونکہ انڈیا نے آج بھی ہمارے پیسے دینے ہیں۔ گاندھی جی نے بھوک مرن بھی کی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمارے پورے پیسے ادا نہیں کیے تھے، اور ہمارے جیسی غریب جو تھا ملک تھا اس کی رقم مار کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے پاکستان کو دیکھنا تھا کہ ان دونوں میں سے کون ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو اس کے بہت سارے مسئلے مسائل تھے، اکنامک پرابلمز تھے، پولیٹیکل پرابلمز تھے، ریفیوجیز کا مسئلہ تھا، کینال واٹر ڈسپیوٹس تھے، ڈویژن آف فائنینشیل اینڈ ملٹری ایسٹس کا مسئلہ تھا، ایکسیشن آف پرنسلی اسٹیٹس کا مسئلہ تھا کہ نظام آف حیدرآباد جانا ہمارے ساتھ جاتا تھا، انڈیا نے اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، جوناگڑھ کی تھی اور تقسیم تھی، اور بہت سارے مسئلے مسائل تھے، اور مسئلہ کشمیر تو آج تک حل ہی نہیں ہو سکا۔ پھر سوشل پرابلمز تھے کہ جو آزادی کی تحریک تھی اور اس کے بعد پھر جو حالات ہوئے اور اس سے انسانی نفسیات کے اوپر جو اثرات ہوئے ان سے کیسے نپٹا جائے۔ جیوگرافیکل پرابلمز تھیں کہ ہمارے ایک طرف افغانستان تھا اور ہم جیوگرافی میں وہاں پر بے شک موجود ہیں جہاں پر پاکستان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، لیکن یہ چیز خطرناک بھی ہے۔ خطرناک اس طرح سے ہے کہ ہر کوئی اس کو کیپچر کرنا چاہے گا اور ہمیں مسلسل حالت جنگ میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ پاکستان کے کچھ بنیادی ابتدائی مسائل تھے۔ تو رشیا اور پاکستان کے تعلقات میں ہمیں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پاکستان نے شروع میں کوشش کی کہ وہ دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا، اور کورین وار میں یہ چیز کھل کر سامنے آئی جو ہم آپ کو پہلے پڑھا چکے ہیں، آپ وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو لے کر USSR کا کوئی رد عمل نہ تھا، جبکہ یونائٹڈ نیشن اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو پاکستان کا دھیان ادھر ہی جانا تھا، فوکس ادھر ہی جانا تھا جہاں پر مسئلہ کشمیر حل ہو رہا ہو۔ اور ویسے بھی USSR کی محبتیں انڈیا کے لیے زیادہ نظر آ رہی تھیں، اور پاکستان کو مالی امداد بھی چاہیے تھی، مگر USSR نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ USSR کا کمیونزم کا نظریہ پاکستانی لیڈروں کے لیے پرکشش نہ تھا، جو کہ مغربی طرز زندگی کو پسند کرتے تھے۔ پاکستان میں بہت سارے
لوگ ایسے تھے جو کہ امپیریلزم کے خلاف یو ایس ایس آر کے اقدامات، یعنی کہ جو یو ایس ایس آر کے امپیریلزم کے خلاف اور کیپٹلزم کے خلاف اقدامات تھے اور ان کے خلاف جو ان کی پالیسیز تھی اس سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یو ایس ایس آر نے پاکستان کو دعوت ہی کیوں دی؟ تو اب ہم وہ سٹڈی کریں گے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی، اصل میں 1949 کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جنہوں نے پاکستان کی طرف توجہ دلائی تھی. پہلا کہ جب انڈیا ریپبلک ہونے کے باوجود کامن ویلتھ کا ممبر بنا تھا، کامن ویلتھ کے اندر کیپٹلسٹ اسٹیٹس تھے، کیپٹلسٹ ممالک تھے، اور پھر انڈیا کے منصوبے مغرب کی طرف مائل ہو رہے تھے، اس کی پالیسیز پرو ویسٹرن ہوئیں. اور پھر نہرو نے 7 مئی 1949 کو امریکہ کا دورہ کیا تھا. یہ دوسری بات تھی. تو ان دو باتوں نے یو ایس ایس آر کو ایک ریئیکشن دینے پر مجبور کیا اور اس نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا. تو پھر یو ایس ایس آر نے پیغام بھیجا، مگر لیاقت علی خان نے امریکہ کو پاکستان کے لیے پسند کیا، مگر اس کی آج تک کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ لیاقت علی خان نے ایسا کیوں کیا تھا. ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ 1939 سے 1939 یعنی 1938 اور 1939 کے مقابلے میں یو ایس اے ایک مضبوط ملک کی حیثیت سے دوسری جنگ عظیم میں ابھرا تھا اور اس نے خود کو ثابت کیا تھا. اس نے جس طرح جاپان پر بم گرائے اور جس طرح سے دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کو امدادی مدد فراہم کی، یہ بہت متاثر کر دینے والی باتیں تھیں. دوسری طرف روس جرمنی کے خلاف جنگ لڑ کر کافی تھک چکا تھا اور ان حالات میں وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا، حالت میں نہیں تھا کہ وہ پاکستان کی مدد کر سکے. دوسری طرف یو ایس اے نے یہ یقین دلایا کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان انصاف کر کے چلے گا، اور پاکستان کے لیڈرز کو کمیونزم پسند بھی نہیں تھا، اس لیے وہ سوویت یونین کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے. تو اگر ہم بات کریں کہ یو ایس اے پاکستان کو ملیٹری ایڈ دینے کے لیے تیار تھا، فائنینشیل ایڈ دینے کے لیے تیار تھا، پاکستان کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کے فروغ کے لیے تیار تھا. اور مئی 1950 میں لیاقت علی خان نے پھر یو ایس اے کو وزٹ کیا اور ان کو وارم ویلکمنگ دیکھنے کو ملی تھی. اور یہ ساری باتیں اس طرف فوکس کر رہی تھیں کہ پاکستان اپنا مستقبل امریکہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے. قصہ مختصر یہ، ٹو میک لانگ سٹوری شارٹ، مالی اور فوجی امداد کی یقین دہانی کروائی گئی تھی اور انڈیا کے مقابلے کے لیے دوست چاہیے تھا. یو ایس اے اور پاکستان کے درمیان پھر 1957 میں بہت سارے آرم فورس معاہدے بھی ہوئے تھے جس میں پاکستان کو انڈیا کے خلاف کافی مدد ملی کیونکہ ایگزسٹنس بہت اہم ہوتی ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ سوویت یونین اور انڈیا ایک دوسرے کے اور زیادہ قریب آ گئے اور پاکستان خطے میں تنہائی کا شکار ہوا اور انڈیا نے سوویت یونین کے ساتھ تاریخی تعلقات قائم کر لیے. اور ہمیں ایک اور نقصان یہ بھی ہوا کہ یہ وہاں پر شامل ہے ایگریمنٹس کے اندر کہ ہم امریکہ سے ملے ہوئے ہتھیار انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم نے بہت سارے امریکی ہتھیار خریدے تو اس کے اندر یہ معاہدے تھے بہت سارے امریکی ہتھیاروں کو لے کر کہ وہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہونے چاہیے. تو بندہ اس وقت کے لیڈروں سے پوچھے کہ تم لوگ باقاعدہ غبی تھے، بیوقوف تھے کہ جب تم ایک ملک کے خلاف اسلحہ لے رہے ہو اور پھر اسی کے متعلق ایگریمنٹ سائن کروا رہے ہو. خیر، وہ لوگ اب زندہ ہوتے تو ان سے یہ سوال کیا جاتا. تو یو ایس ایس آر نے انڈیا کو پھر کھل کر سپورٹ کیا. جب ہم نے ان کا انویٹیشن قبول نہیں کیا تو یو ایس ایس آر نے انڈیا کو کھل کے سپورٹ کیا. اس نے افغانستان کے اندر پختونستان کے ایشو کو پروموٹ کیا اور سپورٹ کیا. اس نے پختونستان ایشو کو سپورٹ کیا اور پاکستان کو سائڈ پہ کیا. اس نے افغانستان کے اندر جو پختونستان کے اوپر بات کرتے تھے، پختون نیشنلسٹ تھے، ان کو سپورٹ کیا. اور اس نے اپنے ووٹ کو ابیوز کیا کشمیر کے خلاف اور 1965 اور 71 کی جنگوں میں انڈیا کا کھل کر ساتھ دیا. تو یہ نقصانات تھے جو کہ پاکستان نے برداشت کیے. تو یہ آج کا لیکچر تھا اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان نے جب فیصلہ کیا کہ اس نے امریکہ کی طرف جانا ہے تو کس طریقے سے یو ایس ایس آر نے پھر انڈیا کا ساتھ دیا. دیکھیے اب دونوں جہاں مٹھے پاؤ یہ والا حساب نہیں چلتا. اگر آپ کو ایک چیز حاصل کرنی ہے تو دوسری کھونی پڑتی ہے، اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن بہت سارے معاملات پہ اگر آپ سمجھداری سے چلیں تو آپ دو طرفہ مضبوط تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں، جیسے کہ انڈیا نے کیا تھا. تو ہمیں یہاں پر ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں انڈیا سے خطرات
کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے وجود کو پسند نہیں کرتا. اس نے آج تک پاکستان کے وجود کو برداشت ہی نہیں کیا اور مسئلہ کشمیر میں بھی زیادتی کرتا ہے. تو یہ آج کا لیکچر تھا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا، دوستوں کا، بہن بھائیوں کا، فیملی ممبرز کا، سب کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.